ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہمارے ملک کی شان اور پہچان ہے اس کے چند کارنامے اور جرأت و بہادری کے قصے آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان کے اہم ترین اداروں میں سے ایک انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی ہے، جو کہ نہ صرف دفاع وطن کے لیے اہم ترین خدمات سر انجام دے رہا ہے بلکہ ملک دشمن قوتوں کی حرکات پر گہری نظر رکھ کر ان کے پوشیدہ و عیاں عزائم کو خاک میں ملانے کی خاطر دن رات متحرک ہے۔ دنیا بھر میں دھوم مچا دینے والے اس پاکستانی خفیہ ادارے کی کارکردگی پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت کے لحاظ سے دنیا کا نمبر 1 خفیہ ادارہ جانا اور مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایس آئی کے ناقابل فراموش کارنامے پاکستانیوں کے لہو کو گرمائے رکھتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم آئی ایس آئی میں خدمات سر انجام دینے والے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کی سلامتی و کامیابی کے لیے ہر دم دعا گو رہتی ہے۔ پاکستان کے اس قابل فخر ادارے نے اپنے آغاز سے ہی جنوبی ایشیا میں بھارت کی بالادستی کو ختم کرنے اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 26 جون 1979 کی بات ہے، کوئٹہ لیبارٹریز کی حفاظت پر مامور آئی ایس آئی کے جوانوں نے علاقے میں 2 غیر ملکیوں کو کار میں جاسوسی کرتے دیکھا، جو کہ اپنے کیمرے سے ارد گرد کے مناظر کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہمارے اس خفیہ ایجنسی کے جوانوں کی چھٹی حس جاگ اٹھی۔ کوئٹہ لیبارٹریز، جہاں پاکستانی سائنسدان ایٹم بم بنانے کی کوشش میں مصروف تھے، جس سے قومی دفاع انتہائی مضبوط اور دشمن کو یہ ڈر تھا کہ وہ کبھی جرأت نہیں کر سکے گا کہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھ سکے۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا، کیونکہ بھارت اور اسرائیل کے علاوہ مغربی استعمار کی خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستانی ایٹم بم کو مشکوک نگاہ سے دیکھ رہی تھیں اور ان کی یہی کوشش تھی کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ آئی ایس آئی کے جوان اس سارے پس منظر سے بخوبی واقف تھے، سو انہوں نے دفاع وطن سے متعلق حساس ترین مقام پر 2 غیر ملکیوں کو منڈلاتے دیکھا تو ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی انہیں جا پکڑا اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جوانوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان میں سے ایک غیر ملکی فرانس کا سفیر تھا اور دوسرا فرانسی سفارت خانے کا فرسٹ آفیسر۔ بعد ازاں دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ دونوں فرانسی امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ایجنٹ تھے۔ سی آئی اے نے ان کی خدمات اس لیے حاصل کی تھیں تاکہ کوئٹہ لیبارٹریز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تصویری معلومات حاصل کر سکے۔ یوں آئی ایس آئی کے جوانوں نے بروقت حاضر دماغی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے دشمن کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور دیگر مخالف عرب قبائل کے مذموم منصوبوں اور چالوں سے واقف ہونے کی خاطر بڑے مربوط انٹیلیجنس نظام کی بنیاد رکھی تھی۔ جدید عالمی تقاضوں کے عین مطابق انٹیلیجنس مقاصد کے حصول کے لیے جولائی 1948 میں پاکستان کے دفاع کے ضامن ادارے آئی ایس آئی کا قیام عمل میں لایا گیا، جو اپنے قیام سے لے کر اب تک متعدد مارکوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکا ہے اور کسی بڑی جنگ کے بغیر اپنے مقاصد کا حصول ممکن بنا رہا ہے۔ عشرہ قبل پاکستان غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کا گڑھ بن چکا تھا، جہاں 40 سے زائد ممالک کی خفیہ ایجنسیاں اپنے اپنے ملک کی قومی مفاد کے لیے سرگرم تھیں، جو کہ بلوچستان میں بھی بدنظمی پھیلانے میں ملوث تھیں۔ مگر آفرین ہے آئی ایس آئی پر، جو پس پردہ رہ کر ان تمام غیر ملکی ایجنسیوں کے مذموم مقاصد اور اپنے خلاف استعمال کیے جانے والے اندرونی سیاسی ہتھ کنڈوں کو بتدریج ناکام بناتی رہی۔ بظاہر آئی ایس آئی کا کوئی ترجمان نہیں ہے، مگر ہر پاکستانی اپنے اس اعلیٰ عسکری ادارے کی بے لوث خدمات اور بے دریغ قربانیوں کا شکر گزار ہے، اور ہم اس ادارے سے تعلق رکھنے والے اپنے گمنام سپاہیوں کے عظیم کارناموں کو دل سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہیں بعض اوقات کفن اور تدفین کی سعادت بھی محض پاکستان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتی۔ نہ ہی انہیں کوئی گارڈ آف آنر ملتا ہے اور نہ ہی کوئی اعزازی میڈل یا ستارہ، بلکہ آئی ایس آئی کے یہ گمنام سپاہی وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار تاریخ کے تاریک صفحات میں گم ہو جاتے ہیں۔ آئی ایس آئی کسی نامعلوم سیارے کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم لوگ ہم میں سے ہی ہیں، لہٰذا ہم سب اس کے ترجمان ہیں۔ مگر آئی ایس آئی ہر روز حالت جنگ میں ہوتی ہے۔ یہ آئی ایس آئی ہی ہے جو جاگتی ہے تو پوری
قوم بے فکر ہو کر سوتی ہے۔ آج اس ادارے کی کارکردگی پر ہر پاکستانی فخر محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب تک یہ ادارہ قائم ہے پاکستان دشمن عناصر پر یہ حقیقت آشکار ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی براہ راست نہیں کر سکتے۔